اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری محترم ماؤں اور بہنوں، آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 14 and 15 یعنی 14 اور 15۔ آیت وَإِذَا، ادھر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور اذا جب لَقُوا الَّذِينَ، لَقُوا ملاقات، الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے ہیں، اور جب ملاقات کرتے ہیں یا ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں، آمنا ہم، آمن ایمان، نہ ہم ایمان لائے ہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یعنی وہی منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالوا آمنا، تو اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو مسلمان ہیں یا ایمان لائے ہیں، تو منافقین کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب خلو تنہائی میں ہوتے ہیں، یا خلوت میں ہوتے ہیں، طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، یعنی اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ، جو کہ مسلمان نہیں ہوتے، جب ان کی طرف خلوت میں ہوتے ہیں ان کے پاس، قالو تو کہتے ہیں، منافقین لوگ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم ساتھ، کم تمہارے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اب دیکھو نا، جو میں کہہ رہی تھی آگے آیتوں میں کہ وہ اس طرح کہتے تھے، تو اب یہ اللہ تعالیٰ دیکھو دلوں کا حال جانتا ہے، اور وہ جو خلوت میں جو بھی باتیں جہاں بھی کہیں بھی کرتے ہیں، تو اللہ کو تو سب معلوم ہے، اللہ تو شہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ وہ پھر یہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر دیتے تھے کہ یہ دیکھو وہ یہ کہہ رہے ہیں اور آپ خبردار رہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے طرف اپنے شیطانوں کے یا اپنے جو دوست تھے، شریر دوست ان کے، تو قالو تو کہتے تھے منافقین، انا معکم بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون تو بے شک ہم تو ان سے مذاق کرتے تھے، مستہزئون مذاق کرتے تھے، نحنو ہم بے شک ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھو وہی بات ہو رہی ہے۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ ان سے مذاق کرتا ہے، بہم ساتھ ان کے، یعنی اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، وَيَمُدُّهُمْ اور وہ ترقی دیتا ہے ان کو، اور وہ مد ترقی ہم ان کو، وہ ترقی دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، فی میں طغیانی جس کو کہتے ہیں، یعنی سرکشی، ہم ان کے، وہ ترقی دیتا ہے ان کو ان کی طغیانی میں، یعمہون وہ اس میں سرگردان رہتے ہیں، یعمہون سرگردان، وہ اسی میں سرگردان رہتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، اور وَيَمُدُّهُمْ وہ ترقی دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون اور وہ اس میں سرگردان رہتے ہیں۔
یعنی ان کو آرام نہیں ملتا. وہ ادھر بھی سرگردان اور رسوائی میں، کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں تو آخر میں پکڑے جاتے ہیں اور رسوائی ہوتی ہے، اور آخرت بھی رسوائی میں اور سختی میں، مشکل میں، کہ دوزخ ملے گی. منافقین کا سب سے نچلا درجہ ہے. تو یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ، وہ لوگ جو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا راز فاش کر دیا. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کہتے تھے منافقین لوگ کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، اور پھر جب جاتے تھے اپنے دوستوں کے پاس تو کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں، یعنی وہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے تھے. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا، میرے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو میں ان کے ساتھ مذاق کرتا ہوں، اور ان کو مزید میں ان کی سرکشی میں ترقی دوں گا، اور یہ جو ہے اس میں سرگردان رہیں گے. سرگردان اس دنیا میں بھی رہیں گے، اور سرگردان ہو کے تو ہر وقت جو ہے اسی تکلیف میں رہیں گے کہ کس طرح حسد لے کے، حسد کر کے تو کہیں گے، سوچیں گے کہ کس طرح مسلمانوں کو جو ہے وہ تکلیف میں کر دیں. تو یہ بھی ایک ان کی تکلیف ہی ہے کہ حسد تو انسان کو گن کے کیڑے کی طرح کھاتا ہے، تو خود اس حسد میں ہوتے ہیں، اور پھر آخرت میں بھی ان کے لیے دوزخ تیار ہیں. تو کیا ہے، ساری جو ہے اس جو اپنا کیا ہوا ان پر خود ہی پڑتا ہے. وہ خود، یعنی اللہ ان کا مذاق اس طرح سے اڑاتا ہے اور ان کو سرکشی میں اور اس میں سرگردان ہونے دے دیتا ہے. اس میں جو وہ سرکشی کرتے ہیں اس میں ترقی دیتا ہے، اور اس میں سرگردان چھوڑ دیتا ہے کہ یہ اسی میں پڑے رہیں اور اسی طرح کے کام کرتے رہیں، اور اپنا سب کچھ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے ان کے اعمال اچک لیے جائیں. صدق اللہ العظیم. اللہ ہم کو منافقت سے بچائے، اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلائے، ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی، اور اس راستے سے بچائے جو اللہ کا ناپسندیدہ ہے. آمین ثم آمین.